پی این سی اے اسلام آباد نیشنل آرٹ گیلری میں مدارس کے طلباء کے لیے خطاطی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا تھا، اور یہ 14 روزہ ورکشاپ کی تکمیل کے بعد آج اس کی اختتامی تقریب ہوئی، جس میں نگراں وفاقی وزیر جمال شاہ صاحب نے شرکت کی، تم کو سراہا اور ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم جس فن کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ صحابہ کرام کا فن ہے۔ خطاطی ایک مستند فن ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے خطاط موجود ہیں۔ پاکستان کے خطاطوں کے فن پارے دنیا بھر میں شائع ہوتے ہیں۔ اس فن کو حاصل کرنے والے ماہر خطاط سامنے آئیں گے اور انہی سے جو ہے خطاطی کو فروغ ملے گا۔ بڑی زبردست صلاحیت ہے، شمار ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو بڑے ماہر خطاط بن سکتے ہیں۔ تو ارادہ یہ ہے کہ مدارس میں ہم خطاطی کی تعلیم جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولر طور پہ شروع کروائیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام مدارس کے ٹیچرز جو ہیں یا سینئر طالب علم ان کو ہم ٹرین کریں تاکہ وہ اپنے اپنے مدارس میں خطاطی پڑھا سکیں۔ اس سے خطاطی کے فن کو بھی فروغ ملے گا اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی صلاحیت بھی مزید ابھرے گی اور ایک بڑا زبردست ذریعہ جو ہے روزگار کا ان کو میسر ہوگا۔ تقریب کے اختتام میں جمال شاہ صاحب نے طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جن طلباء نے اس خطاطی ورکشاپ میں حصہ لیا تھا۔ محمد ابرار۔ ناظرین، میں موجود ہوں پی این سی اے اسلام آباد، اور یہاں پر جو ہے خطاطی کی 2 ہفتہ ورکشاپ ہوئی تھی۔ آج یہ تکمیل کو پہنچی اور سرٹیفکیٹ سیرمنی تھی، اور یہاں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بیک گراؤنڈ پر، یہ جو خطاطی جو لکھی ہوئی ہے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ سب سے پہلے میں یہ جانوں گا سر، امت مسلمہ کو تو بہت سارے مسائل درپیش آ چکے ہیں موجودہ حالات کے مطابق، سب سے اہم مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ تنزلی کا شکار ہے۔ حالانکہ مالی اعتبار سے دیکھیں تو بہترین وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، معاشی اعتبار سے بہترین وسائل موجود ہیں، جغرافیائی اعتبار سے مسلمان ممالک بہترین جگہوں پر ہیں۔ تنزلی کا وجہ کیا ہے؟ لیکن تنزلی کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ قرآن کی محنت کو عام کریں۔ اور سائنس اور یہ کیلیگرافی، پہلے زمانے میں کیلیگرافی بھی کرتے تھے، خطاط تھے بڑے بڑے، آپ نے دیکھا ہے خانہ کعبہ اور دوسرے کے جو اس پہ بڑی لکھتے تھے انا اعطیناک الکوثر، یہ اس طرف تو خطاطی بھی تھی اور کچھ سائنس کے بارے میں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو دوسری جو چیز ہے وہ ایک تو قرآن سے دوری، اور دوسری چیز ہے کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو تعلیم میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ہم آہنگ کر کے چلیں۔ جب دین اور دنیا دونوں ہم آہنگ ہوں گی اور ہمارے مدرسے کا فاضل وہ دنیاوی تعلیم یافتہ بھی ہوگا، اور ایک دنیاوی تعلیم یافتہ وہ دین کے بنیادی تعلیمات سے بھی واقف ہوگا، تعلیمی اعتبار سے جب ہم مضبوط ہوں گے، اخلاقی اعتبار سے جب ہم مضبوط ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم تنزلی سے دوبارہ عروج کی طرف جانا شروع کریں گے۔ جو باقی مدرسوں کے طالب علم اور اکثر واقعات جیسے راولپنڈی میں محرم کے دوران تفرقہ بازی ہو جاتی ہے اور اس طرح انگیج کر دیا جاتا ہے طالب علم کو، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ خطاطی ایک طرف اور دوسری راہ اور تفرقہ، اسلام اس میں تفرقہ بازی کی اور اختلافات کی پر پابندی ہے، اور ہماری تنزلی کا جو تیسرا بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تقسیم کا شکار ہیں۔ پوری امت مسلمہ کہیں جغرافیائی تقسیم کا شکار ہے، کہیں مذہبی تقسیم کا شکار ہے۔ تو یہ جو پلیٹ فارم ہے یہاں پر، تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس سے امید ہے کہ مدارس کے جب لوگ آپس میں آئیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، ان کی آپس میں محبتیں پروان چڑھیں گی، تو تفرقہ بازی ختم ہوگی، اور اس پر میں حکومت کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکلا، جزاک اللہ، تھینک یو۔ ناظرین، ایک مدرسے سے تعلق رکھنے والے اساتذہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان سے یہ جانیں گے کہ اب انہی سے یہی سوال کریں گے، جنگ بدر جب ہوئی تھی تو اس میں مسلمانوں نے کچھ یہودیوں کو اور جو کفار تھے ان کو اپنے حراست میں لیا تھا، گرفتار کیا تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ یہ فدیہ دے دیں، اور وہ کفار جو تھے ان کے پاس فدیہ نہیں تھا ان کی رہائی ہو سکے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ آپ جو ہیں ہمیں تعلیم دے دیں مسلمانوں کو۔ یہی میں جانوں گا کہ یہ کون سی تعلیم
کی شروعات ہوئی تھی جو کفار نے مسلمانوں کی دی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میرا نام شعیب اختر ہے اور ماد الفاروق الاسلامی کے نام سے ہمارا واکنڈ میں ادارہ ہے. ہمارا بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ جو کہ بورڈ آف اسلامک سائنسز کے نام سے ملک بھر میں اور بین الاقوامی سطح پر 40 ممالک میں ہمارے مدارس کام کر رہے ہیں. آپ نے جو سوال کیا کہ غزوہ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو قید کیا ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ اگر آپ کے پاس فدیہ نہیں تو ان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت لکھنے پڑھنے پر بہت زیادہ زور دیا اور اہمیت اس کی ہمیں وہاں سے پتہ چلتی ہے کہ حضور نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھئی یہ لوگ کون ہیں, انہوں نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا, لیکن اس بات کی ضرورت اور اہمیت کو آپ وہاں سے سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان کافروں سے یہ کہا کہ اگر تم فدیہ نہیں دے سکتے تو ہمارے مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. تو یہ جو لکھنا اور پڑھنا ہے یہ ہم مسلمانوں کا ورثہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی آئی ہے وہ بھی اقرا آئی ہے, اور الذی علم بالقلم, یہاں ریڈ اینڈ رائٹ یہ تو مسلمانوں کا ورثہ ہے. جی یہی میں بات پوچھ رہا تھا, جہاں کفار نے وہ تعلیمات سکھائیں جو کہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا نا, وہ اخلاقیات تھی اور دوسرا خطاطی یا جو ان کے پاس علم تھا انہوں نے وہ سکھا دیا. موجودہ دور میں جو مسئلہ پیش آ رہا ہے ہمارے مسلمان لوگوں کے لیے پاکستان میں, مدارس کے کچھ جو ایکسٹریمسٹ ہیں, شدت پسند جسے ملا کہیں گے, وہ عالم دین نہیں ہیں جن کے پاس ہو, تو وہ اکثر بچوں کو اس طرح تنگ کرتے ہیں, آپ انگریزی مت سیکھیں, سائنس مت پڑھیں, آپ یہ ایک چیز مت کریں, آپ یہ نہ کریں, آپ وہ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ زبان نہیں سیکھیں گے تو آپ اسے دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ ہمارا جو بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلام میں, یہ اس کا یہی تو سب سے بڑا نعرہ ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ایک چھت کے نیچے دیں گے. اور ہمارا جو سلوگن ہے وحی کے بغیر عقل گمراہ ہے, جب تک وحی کا نور نہیں ہے تو عقل تو گمراہ ہے. تو ہم صرف دینی تعلیم نہیں اور نہ صرف دنیاوی تعلیم بلکہ ہم دونوں کے حسین امتزاج کو لے کر چل رہے ہیں. اور ہمارے طلباء دین کی ساتھ ساتھ دنیا پڑھ رہے ہیں, اور باقاعدہ ہمارا اپنا بورڈ بھی ہے, اور یہ واحد پاکستان کا ادارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 200 سال کے بعد ایک یونیورسٹی بھی عطا کی ہے, الغزالی یونیورسٹی کے نام سے. تو میں ان تمام اپنے علماء سے یہ کہوں گا کہ آپ ان بچوں کو اگر انٹرنیشنل زبان نہیں سکھائیں گے تو ان لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ الحمدللہ آج وہ ماحول, آج وہ حالات بدل چکے ہیں اور جذبات بدل چکے ہیں. آج ہمارے مدارس کے طلباء قومی دھارے میں آ رہے ہیں اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم اپنے شوق سے حاصل کر رہے ہیں, جس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ 20 دن کے قلیل مدت میں ہمارے اس بورڈ کے 15 طلباء یہاں آئے اور سب سے زیادہ پوزیشنیں 5 پوزیشنیں ہمارے طلباء نے حاصل کی. جی بہت اچھی, آپ کو مبارکباد ہو, آپ نے طلباء کے لیے خاصا ایک ایفرٹ کی ہے, کوشش کی ہے جس سے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور آج انہیں یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں مل رہے ہیں, کیونکہ تقریب جاری ہے, سرٹیفکیٹ کا سلسلہ جاری ہے. کیونکہ اہم سوال تھا اس دور میں کہ جہاں مسلمان اپنی دنیا کی فکر کر, آخرت کی فکر کرتے ہیں, وہاں دین کی بھی ہے, دین کی بھی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعائیں دین کے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی دینی چاہیے. اور یہ جو سائنس ہے, انگریزی ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ آپ وہ اپنا جو ہے آگے بڑھ سکیں اور اپنی جو ہے روزگار معاشی جو ہیں وہ بھی ہو. یہ نہ ہو کہ صرف ایک روٹی آ رہی ہے مدرسے کی چندے کی اور اسی روٹی کو ٹکڑے کو کھایا جا رہا ہے اور بس اسی چیز پہ لگا جا رہا ہے. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی دنیا کی تعلیم پر بھی توجہ دیں, اپنی سائنس بھی سیکھیں اور انگریزی بھی سیکھیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. شروع سے جماعت ہیریٹیج ہیں وہ آئے ہیں اور اوپننگ بھی کی تھی, آج کلوزنگ میں بھی ہیں, اور انشاءاللہ تو یہاں تک آ کے بچوں کو بھی ایک جذبہ ہوگا. اور میں شاہ صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں تو آج بچوں کے لیے کچھ کریں. مدارس کے اساتذہ اور طالب علموں, ایک ایسا فن ہے کہ جس کو ہم مکمل طور پہ اسلامی کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کی شروعات خاص طور پہ جو خطاطی جس کی ہم بات کرتے ہیں, وہ کہ ہر زبان میں خطاطی ہوتی ہے, لیکن جس خطاطی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی شروعات جو ہے وہ صحابہ اکرام سے ہی ہوئی ہے.
اور خطاطی ایک ایسا فن ہے کہ جس میں آپ ذرا متعارف ہوتے ہیں جس کے ساتھ اور جس کے مشق میں آپ مشغول ہوتے ہیں تو آپ ایک خاص قسم کے ڈسپلن میں قدم رکھتے ہیں، اور جب خطاطی کے اسرار و رموز سے آپ واقف ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الف کی کیا حیثیت ہے، بے کی کیا حیثیت ہے، نون، لام، کاف وغیرہ تمام جتنے بھی حروف ہیں اس کی مستند حیثیت کیا ہے، اس کا خم جو ہے، اس کی گولائیاں وہ کس طرح سے آپ نے ترتیب دینی ہے۔ خطاطی ایک انتہائی مستند فن ہے اسلامک آرٹ کے حوالے سے، اور اس سے متعلق بہت بڑے بڑے خطاط تاریخ میں گزرے ہیں، پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے خطاط موجود ہیں جن کا کام پوری دنیا میں، خاص طور پہ اسلامک ممالک میں جگہ جگہ آویزاں ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تک میں کچھ ایسے فنکار ہیں ہمارے خطاط جن کا کام موجود ہے۔